السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، چونکہ ہم میں سے عام طور سے لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک وغیرہ ہے، تو ان کے واسطے سے عام طور سے جو خبریں پیش آتی ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں اور ہر شخص تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میں پچھلے 1-2 مہینے سے مستقل کچھ چیزیں محسوس کر رہا تھا، تو ذہن میں ایک سوال آیا، ایک بات آئی، تو سوچا میں آپ لوگوں سے اور خاص طور سے ہمارے گاؤں بنہیڑا کے جو ذمہ داران حضرات ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے ایک بات نقل کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، ایک میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ دیکھیے، عام طور سے اس وقت میں جو خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، ہمارے گاؤں میں الیکشن ابھی تو نہیں ہوا ہے، 1-8 سال کے بعد ہوگا، لیکن ابھی ہمارے گاؤں کے جو سابق ذمہ داران حضرات ہیں، سابق پردھان وغیرہ ہیں، یا جو موجودہ پردھان وغیرہ ہیں، یا جو اسی طریقے سے آئندہ پردھانی میں اس الیکشن میں کھڑے ہونے کے امیدوار ہیں، ارادے رکھتے ہیں، یہ تمام لوگ اور ان کے ماننے والے لوگ، سابق پردھان ان کے ماننے والے لوگ، موجودہ ان کے ماننے والے لوگ، اسی طریقے سے آئندہ عزم رکھنے والے ان کے ماننے والے لوگ، فیس بک وغیرہ پر، اسی طریقے سے واٹس ایپ وغیرہ پر جب بات چیت ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ گاؤں کے ترقی کی بات کرتے ہیں، اور گاؤں کی ترقی کی بات کرنے میں یہی چیز سامنے آتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں پردھان بنائیے، آپ ہمیں گاؤں کی ذمہ داری دیجئے تو ہم ایسا کریں گے، یا آپ لوگوں نے ہمیں پردھان بنایا تھا، سابق میں ہم نے ایسے ایسے کیا تھا، یا ہم موجودہ پردھان ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں۔ دیکھیے، یہ بات قابل غور رہے کہ میری نظر میں ہمارے گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ سب قابل احترام ہیں اور سب عزت دار لوگ ہیں، اور میری نگاہ میں سب کا الحمدللہ مقام و مرتبہ ہے، ایک حیثیت ہے، عزت ہے۔ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ کیا ہمارے گاؤں کے لوگوں کی جو ترقی کی باتیں ہیں، گاؤں میں سڑکیں بنوانا ہے، گاؤں میں جو غریب ہے غریبوں کی مدد کرنا ہے، جو پریشان حال ہیں پریشان حالوں کی مدد کرنا ہے، یہ اسی طریقے سے جو یتیم ہیں یتیموں کی مدد کرنا ہے، یعنی کار خیر کے جتنے بھی چیزیں ہیں، کیا وہ سب کی سب صرف الیکشن پر اور پردھانی پر موقوف ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یعنی گاؤں میں جتنے بھی اچھے کام ہوں گے، جتنے بھی خیر کے کام ہوں گے، کیا صرف اسی بلبوتے پہ ہوں گے کہ پردھان بنا دیا جائے تبھی کیا ہوں گے یہ کار خیر وجود میں آئیں گے، تبھی ہم گاؤں میں اچھے کام کریں گے؟ کیا ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے نہیں ہونے چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب وسعت بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے کہ وہ بغیر کسی عہدوں کی طلب کے اور بغیر کسی لالچ کے جو لوگوں کے لیے خیر کا کام کرے، لوگوں کی بھلائی کا کام کرے؟ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے؟ میرا عزیز ہو، احادیث مبارکہ کے اندر اور شریعت اسلامیہ کے اندر شریعت نے ہم لوگوں کو، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام آئیں، ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے مسلم بھائی کو فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی بھائی کو فائدہ پہنچے، غریب کو فائدہ پہنچے، یتیموں کو فائدہ پہنچے۔ تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہمارے پاس عہدے ہوں گے، ہمارے پاس پاور ہوگی، تبھی ہم ان کار خیر کو کریں گے، تبھی ہم ان بھلائیوں کے کاموں کو انجام دیں گے۔ دیکھیے، جب آپ کے پاس ایک عہدہ آ گیا، ایک پاور آ گئی، سرکار لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہی ہے، تب تو وہ کام آپ کو کرنے ہیں، واجبی طور پر کرنے ہیں۔ اگر آپ ذمہ دار ہوتے ہوئے اور عہدے کے مالک ہوتے ہوئے اگر نہیں کریں گے، چاہے جو بھی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو امانت کے اندر خیانت ہے، اس کا الگ گناہ ہے، وہ تو کرنا ہی ہے جب آپ کے پاس ذمہ داری آ گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان سے ہٹ کر گاؤں میں کچھ لوگ ایسے نہیں ہونے چاہیے، ایسی سوچ کے نہیں ہونے چاہیے کہ ان کے پاس کسی طرح کی طاقت نہ ہو، کسی طرح کی پاور نہ ہو، کسی طرح کا عہدہ نہ ہو، پھر بھی کچھ لوگ مل کے کار خیر کے لیے کام کریں، جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں،
جو یتیم ہیں یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، تو شریعت نے اچھے کاموں کے کرنے کے لیے میرا عزیزو ہمیں کسی عہدے کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ تو چونکہ یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ نہ تو ہمارے ذمہ داران اور نہ ہمارے نوجوان بھائی، ان کے فالوور، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے پیچھا کرنے والے، کوئی بھی اس بات کو نہیں اٹھاتے ہیں کہ بھائی بغیر کسی عہدوں کی طلب کے بھی ہمارے گاؤں کے اندر بھلائی آنی چاہیے، ہمارے گاؤں کے اندر اچھائی آنی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو اصل چیز یہ ہے میرا عزیزو کہ ہر شخص کے اندر لوگوں کی بھلائی کا جذبہ ہو، ہم میں سے ہر شخص لوگوں کی بھلائی کرنے کا ارادہ رکھے، تو انشاءاللہ جب ہر بندے کا یہ ارادہ ہوگا اور گاؤں کے ہر بندے کی یہ سوچ ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اپنی قوم کے لیے کچھ کریں گے، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کریں گے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے کچھ کریں گے انشاءاللہ، تو پھر انشاءاللہ خود بخود گاؤں کے اندر ترقی آئے گی، خود پیار محبت پیدا ہوگی، خود گاؤں کے اندر ایک بہترین عمل خیر وجود میں آئے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اس کی بھی فکر لاحق ہونی چاہیے۔ یہ ذہن میں ایک بات تھی جو میں نے عرض کر دی۔ میرا مقصد ہمارے کسی بھی ذمہ داران میں سے کسی کو بھی کوئی ٹھیس نہیں پہنچانی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، سب اپنے اپنے حساب سے محنتیں کر رہے ہیں۔ یہ میرے ذہن میں ایک بات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔